السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو پبلک سوشیالوجی سے متعلق ہے. ہمارے ساتھ بہت اچھے ہمارے مہمان ڈاکٹر صفدر سہیل صاحب ہیں جو کہ فاؤنڈنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سوشل پروٹیکشن ریسورس سینٹر کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آج آپ کی تشریف آوری کا. بیسیکلی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک پبلک سوشیالوجی پہ ایک ویلاگ کیا تھا اور اس میں میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو سوشیالوجسٹ ہیں وہ سامنے آئیں اور لوگوں کو، چونکہ مائیکل بروے کا کہنا ہے جو کہ امریکن سوشیولوجیکل ایسوسی ایشن کا جو پریزیڈنٹ ہے فارمر، ان کی ایک ٹاک ہے اس پہ پبلک سوشیالوجی سے ریلیٹڈ جو کہ بہت ہی مشہور ہوئی اور بڑی وائرل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ریئل ایشوز ہیں سوسائٹی کے وہ سوشیالوجسٹ کو پتہ ہیں اور ان کے بارے میں ان کو سولوشن کا بھی پتہ ہے، لیکن وہ چھپ کے کہیں دور بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں آج آپ سے تھوڑے سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا اس پہ بات کریں پبلک سوشیالوجی پہ کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور کیا ہونا چاہیے اس میں فردر. تو اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ. ویل دس description of the discipline that there are sociologists in the country but they are somewhere lying, they know the issues and they know the solutions. اس پہ ہم بعد میں تھوڑا سا آ جائیں گے. جی تھوڑا سا اس کو اگر ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو اکیڈیمک ڈسپلن ہمارے ہاں جو سوسیولوجی کا ڈیولپ ہوا وہ آرگینکلی ڈیولپ نہیں ہوا ان دس سینس کہ ہمارے جو پری ماڈرن تھنکرز ہیں وہ تو اگر بڑے آپ تھنکرز کو لے لیں تو وہ فلاسفرز کی کیٹیگری میں ہی ساری آپ کی سوشل فلاسفی بھی وہیں آ جاتی تھی. ابن خلدون کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سوشولوجیکل ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے بٹ بیسیکلی ہسٹورین تھے. تو ہسٹورین فلاسفرز وڈ کامنٹ آن دا سوسائٹیز اینڈ they would give their diagnosis and give their solutions. Also شاہ ولی اللہ کا آپ دیکھ لیجیے. جی میرا اپنا جو تھیسس ہے جو میں نے پیرس یونیورسٹی 10 نانتیک سے کیا تو اس میں شاہ ولی اللہ کی جو کتاب البدور البازغہ ہے وہ میرا ایک بہت بڑا سورس تھا جس میں کہ وہ 4 لیولز آف سوشل ڈیولپمنٹس جو ہیں اس کا وہ ذکر کرتے ہیں اینڈ دیٹ ہیلپس یو انڈرسٹینڈ. اور ان کا جو ایک میکسم میں نے بہت استعمال بھی کیا جو کہ ہمارے ہاں آج بھی ریلیونٹ ہے کہ اربن گروتھ جو ہے، مدنیت جو ہے، یہ قدرتی عناصر کی وجہ سے بڑھتی ہے. اس کو پھر تہذیب کی ضرورت پڑتی ہے. تو ٹھیک آپ یوں کہیے کہ جی ایک ہماری پرانی کلاسیکل تہذیب ہے، پھر ہمارے یہ شہروں کے جنگل ہیں، اب ان کو تہذیب کی ضرورت ہے. تو کیا ہمارا سوسیولوجسٹ سمجھتا ہے آج کے حالات کو؟ آئی ووڈ سے سمجھتے تو ہیں، ظاہر ہے یہیں پڑھاتے ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے اکیڈیمک ڈسپلنس میں جو ڈپارٹمنٹس آف سوشل ورک ہیں وہ زیادہ بہتر چیزوں کو، بیکاز وہ سوشل پرابلم سے سوشل ورک کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک. سوسیولوجی کے ڈپارٹمنٹ ہمارے جو ہیں وہ تھیری سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، وہاں پہ آپ یوں کہیے کہ جی اگر آپ سلیبس دیکھ لیں، میں نے خود 95-96 میں پنجاب یونیورسٹی میں سوسیولوجی آف ڈیولپمنٹ کا کورس ڈیزائن کر کے پڑھایا. ٹھیک. اس سے انہی دنوں میں سول سروس اکیڈمی لاہور میں انسٹرکٹر تھا. اس میں میں نے ایک ریسرچ کروائی سوشل امپلیکیشنز آف ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز ان پاکستان، یہ 94-5 کی. اس میں میرا خیال تھا کہ جو ہم ڈیولپمنٹ ماڈل فالو کر رہے ہیں، اگر آپ اس ماڈل کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے رہیں گے تو انومی یہاں پہ ملک میں ہو جائے گی. اب یہ 30 سال اس بات کو ہو گئے، میں کو اپنے آپ کو اتنا اس پہ شاباشی نہیں دیتا کہ ہم واقعی انومی ایک لیو بھی کریں، لیکن مراد یہ ہے کہ یہ تھاٹس تو رہتے ہیں لیکن سسٹم کیا ہمارے سوسیولوجسٹوں نے سسٹمیٹیکلی اس چیز کو آگے لے کے گئے، ڈیولپ کیا ہے یا نہیں کیا. آپ کے سے متفق ہوں کہ یہاں پہ اچھا اس کا بھی if I talk about my own self, though I've been a civil servant but تھوڑا سا ہم نے ایک مس کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن تھوڑا سا مس کیا ہے. وہ ہم نے پلان کیا تھا کہ شروع میں ہی ہم دیں گے. تھوڑا سا پلیز بریفلی تھوڑا سا بتا دیں اپنے بارے میں. Started with medical school but was not interested, was more interested in literature and philosophy. ٹھیک. But when I went to these subjects very seriously after leaving medicine تو گھر والے ذرا پریشان ہو گئے. تو کسی نے کہا آپ CSS کر لیں، گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے. You would become financially autonomous. So that's how I landed in CSS and landed in commerce and trade.
But then I continued with my academic passions and went to Paris, did my language, MPhil, PhD MashaAllah. in sociology and Zabardast. social demography from there. اور ساتھ میں گورنمنٹ سروس بھی چلتی رہی. I was there for 6 years. اور I came back to sociology in a big way when I was posted as Pakistan's economic minister to EU. جہاں ہم نے EU سے free market access لی in exchange of our promise that we would implement the UN conventions on right. تو GSP plus بھی اس کا ایک حصہ تھا. ہاں جی, اس GSP plus کی implementation میرا ہی دوسیے تھا, اس کی implementation بھی میرا ذمہ تھا. تو that made me contact the NGOs and human rights commissions جو کہ different UN convention. تو I started knowing کہ جی پھر واپس آ کے کچھ عرصہ میں نے سی پیک کو ڈیل کیا, بٹ دین آئی واز ممبر گورننس آلسو اینڈ آئی واز DG نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ. سو آئی بین اے ٹرینر ٹو. سو ایز اے ٹرینر یو ہیو ٹو ایکسپلین دیٹ واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری, آپ کے ریفارم کا, آپ کا ڈیولپمنٹ ماڈل کہاں پہ جا رہا ہے. تو دیٹ گیو می دیٹ گڈ انٹرسٹ اینڈ ایک ان سائڈر آؤٹ سائڈر ویو ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ میں جب ہوتے ہیں, اسپیشلی once you become senior. For example, I was special secretary cabinet, so you are looking at the high level decision making kis tarah se hoti hai. I was member prime minister's inspection commission, but also prime minister's inquiry commission on debt and prime minister's task force on IT also. So Zabardast. looking from those places, one Mashallah. Then starts getting multidisciplinary grounding into things. So, and that was the reason that when I was retiring, I talked to my friends that what should be done after retirement. I didn't want to do the government job, though I did, but I'll explain in a minute. So we established the Social Protection Resource Center just before COVID, because we wanted to work on inequality, but then COVID happened, and we heard the then Prime Minister giving two stark choices to the people کہ جی آپ نے بھوک سے مرنا ہے یا بیماری سے مرنا ہے. So that was a startling revelation that the social protection is so thin in Pakistan that if you have to genuinely, due to health reasons, you have to close down the economy, you cannot. بالکل. So that is why we chose this name also, Social Protection Resource So it's Center. a kind of think tank. It's a thing. It is a think tank. It is a think tank. It's okay. a not-for-profit think tank. Okay. So we work on social protection, but again, I'll connect it with our sociological thought in Pakistan. In Pakistan, unfortunately, social protection is considered equal to social policy, which is not the case. Okay. And in social policy, there are two traditions coming both from the West in this sense that the American tradition uses social policies in plural, and for them prison reform is also social policy. Okay. But the continental tradition uses social policy with capital S and capital P. Exactly. And that underpins the social contract between the citizens and the state. The government. So we are focusing on what we call the politics of social welfare in the country. So your primary objective is on social welfare of community or the country. I mean, for every thinking soul, it is the welfare of the ordinary people. So when you talk about the welfare of the ordinary people, that means the social is there. I mean, you see, it depends how do you conceptualize the social. Okay. Though we stand for social protection as a citizen's right, but given our own society, in our society, family is also important. Your ethnic, your other identities are also important. So the rights are lived through multiple layers in that sense. But we generally speaking, we stand for the social justice in the country. Zabardast. And we feel that our sociologists have not made a good contribution towards To the that society. aim, Yeah, exactly. پہلے That was our main اس کی ایک objective of بنیادی this talk. وجہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ وجہ مجھے پیرس جا کے سمجھ آئی کہ there is nothing which could be called international sociology. Sociology ہمیشہ local ہوتی ہے. لوکل کانٹیکسٹ جو ہے ہمارے ہاں, وہ لوکل کانٹیکسٹ ہمارے جو اکیڈیمک ڈسپلنز ہیں سوسیولوجی کے ان میں کم ہے. ہم وی ٹیچ
social theory as if this takes place in some vacuum. اب ہمارے 75 سال سے زیادہ ہمارا ملک اس میں اس کی اپنی ایک اکانومی ہے, اکنامک اسٹرکچرز چینج ہوئے ہیں, سوشل آرگنائزیشن چینج ہوئی ہے, کلچر چینج ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کو ہی یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کی اسپریشنز کیا ہیں اور کس طرح سے اب تک ان کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو پالیٹکس آف سوشل ویلفیئر ہمیں کہاں سے کہاں تک لے کے آئی ہے اور آگے کہاں جانا ہے, تو اس میں یو ویری رائٹ کہ سوسیولوجسٹ تھوڑا سا ایبسنٹ رہے ہیں اور بڑے دور نظر آتے ہیں. ہاں جی. اچھا, اس کی ڈاکٹر صاحب ایک اور وجہ یہ تو نہیں کہ ہم زیادہ تر اکنامک چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں فار دا لاسٹ, آپ کہہ لیں ہمیشہ سے ہی پاکستان جو ہے اس ایک پاورٹی سے جنگ کر رہا ہے, ہمارے اکنامک جو ہماری ایکسپورٹ امپورٹ FDI اس طرح کی چیلنجز درپیش ہیں. تو جو سوشل ریفارمز ہیں یا سوشل پروٹیکشن ہے وہ ہمیں کہیں دور نظر آتا ہے, ہماری پرائرٹیز میں نہیں. ہماری پرائرٹی ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, انڈسٹری کو دینا ہے, قرض IMF سے لینا ہے, FDI کو امپروو کرنا ہے, اور ہمیں اور آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی چیلنجز بھی ہیں. ہمارے رائیول کنٹری جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی اتنے اچھے کوئی تعلقات نہیں ہیں. انڈیا کو لے لیں, افغانستان, ابھی ایران بھی اس میں آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پرائرٹیز ہیں اس میں سوسائٹی کے لیے ریفارمز کرنا لیسٹ پرائرٹی میں آتا ہے ہمارا. تو کہیں اس وجہ سے بھی تو نہیں کہ لوگ مطلب وہ دیکھیں اس کا ایک تو ایکڈیمک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ ٹرکل ڈاؤن کو ایز اے کوڈ ورڈ لے لیں تو پھر آبویسلی سوشل پالیسی آپ کی پرائرٹی نہیں ہوگی. آپ نے ایک ڈیولپمنٹ ماڈل آپٹ کیا ہے جس میں آپ کا یہ خیال ہے کہ جی you let people make money, the state facilitates the process of making money, and it is expected that some trickle down would happen with passage of time, and that's how the development model works. Now in case of Pakistan, in the beginning we did not have industry at all except a few ginning factories and flour mills. We didn't have anything. So government was bound to go for import substitution. When India, where we were getting 2/3 of our imports, they stopped exporting to us. We didn't even have our national bank, our central bank in the beginning. Initially, so we started in these conditions. So state had to take developmental role in a big way, and our 5 years development plans of Planning Commission are a testimony to that. But as we did not have the state institution in the beginning, we had the provinces. Provinces had their institution, but the federation was not at the state level. So we started with the economic development. That was the hard choice which was there, and we took time to develop what we call social institutions, like our first law in this context, the Employee Social Security Institution Act 1966 میں آیا, اور آخری اس حوالے سے جو انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر میں اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ 1976 میں آیا. تو رفلی آپ یوں کہیں کہ 47 سے لے کر آپ 77 تک آپ کے انسٹیٹیوشنل ایڈیفس بنا. بٹ دین واشنگٹن کنسنسس اینڈ لبرلائزیشن اس میں ہوا یہ ہے, آپ یوں کہیے کہ جی اسٹیٹ جیسے آپ نے کہا FDI کو پروموٹ کر رہی ہے, ایکسپورٹ کو پروموٹ کر رہی ہے, تو یہ فیسیلیٹیشن کا تو آپ کا بہت رول رہا. اس فیسیلیٹیشن کی مدد سے یہاں پہ آپ کے کارپوریٹ سیکٹر نے آپ کے بہت زیادہ ویلتھ ایکیومولیٹ کی. نا جب ویلتھ ایکیومولیٹ ہوتی ہے اور اگر اس ملک میں ریگولیشنز ویک ہوں تو وہ مونوپلیز کی شکل اختیار کرتی ہے اور سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے. ایک تو باہر والا ہے, وہ بھی بہت ہی اہم ہے کہ ہم ویلیو کو کیسے کنسیو کرتے ہیں. جو ایک فرم پیسے ارن کر رہی ہے اس میں سوسائٹل کنٹریبیوشن CSR جو ہے نہیں, سوسائٹل کنٹریبیوشن تو پروڈکشن میں آتا ہے نا. اچھا, تو وہ ایک فرم یہ کہے کہ جی یہ میرا پروفٹ 100% میری اپنی ویلیو ہے, وہ صحیح نہیں ہے, اس میں اسٹیٹ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کہیں لیبر کو پوری تنخواہ بھی نہ دی ہو, وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر کے. تو نیشنل ویلیو تو ملک کے اندر رہنی چاہیے. تو یہ باہر جانے والی بات آپ کی بہت اہم ہے کہ جی ہماری نیشنل ویلیو جو ہے باہر چلی جاتی ہے.
بٹ بفور دیٹ آئی وڈ سے کہ جہاں اسٹیٹ کے رول کی بات ہے، اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ بہت کرتی لیکن ریگولیٹ ہم اچھی طرح نہیں کر پاتے. تو جو یہ مونوپولسٹک ٹینڈنسیز ہیں یا جن لوگوں کے پاس ایکیومولیشن ہے، ان میں پھر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ تھرو کوورشن دے ہیو اے مور فیوریبل انوائرمنٹ، کہ ٹیکس بھی نہیں دینا، اس کے لیے بھی آپ نے لیگل کور لے لیے، آپ کمپٹیشن کو بھی تھرائیو نہیں کرنے دے رہے، کارٹلز ہیں. اب آپ آج کل دیکھ لیجیے ہمارے ایگریکلچرل ملک ہے، ہماری جو ویلیو لیٹ سے ویٹ میں فارمر جنریٹ کرتا ہے لیکن وہ خود 10-15 سے زیادہ اس کو کیپچر نہیں کر پاتا. تو یہ بھی اسٹیٹ کا رول ہے کہ یہ جو کوئرسو پاور آف منی ہے اس کو کنٹرول کرے. وہ لیگ ہماری بہت کمزور ویک ہے. ہم نے کہنے کو تو ریگولیٹری اسٹیٹ ہم بن گئے جنرل مشرف کے زمانے سے، وی ہیو ریگولیٹری اتھارٹیز فار آلموسٹ ایوری تھنگ، بٹ ہاؤ افیکٹو. کمپٹیشن کمیشن لے لیں، SCCP، دوسرے سارے MNCs بائی پاس کر لیتے ہیں. ہاں جی، تو دیٹ بھی آپ کہیں کہ ہمارے ایک انسٹیٹیوشنل اس وقت بہت بڑا کرائسس آپ کہہ لیں، کرائسس ہے، اور اس پہ عام آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اور وہ آپ یہ 2-2.5 ہزار انکم ٹرانسفر کر کے آپ اس کو، یہ ہم نے وی لانچڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ود لاٹ آف فین فیئر دیٹ اٹ وڈ بی اے پاورٹی گریجویشن پروگرام. دیٹ واز اٹس لاجک. اب جتنی مہنگائی ہے اب تو اس سے ایک ہفتے کا بھی ایوریج ہاؤس نہیں کر سکتا، کھانا ٹیبل پہ نہیں رکھ سکتا. وہ تو آپ کا ایک ہنگر ایوائڈنس کا ایک پروگرام ہے. سو ویئر از دا ویلفیئر؟ آپ تو وہ ان دیٹ سینس آپ یوں کہیں کہ جتنی زیادہ ضرورت سوشل پالیسی کی فٹ فار دا فیوچر اینڈ فٹ فار دا پیپل ایٹ دا سیم ٹائم، وہ کبھی بھی نہیں تھی. اور اس میں اکانومسٹ ہیو نتھنگ ٹو پٹ آن دا، نہیں وہ نہیں کر سکتے آپ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کے اس وقت جو ہے وہ 15 سال سے تو ہمارے سامنے ہے. نتھنگ نیو ہیز بین پٹ آن دا ٹیبل بائی دا پیپل ہو پشڈ. ہاں، اس کی مدد سے ہم نے کتنا پاورٹی کے اس گراف سے لوگوں کو نکالا ہے، یہ بیت المال بن گیا نا. ایگزیکٹلی. تو وہ پاورٹی گریجویشن کا تو اب خود بھی انہوں نے ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے. تو مراد یہ کہ جب آپ کا سب سے بڑا جو سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہے وہ اگر ایک ہفتے کی ہنگر کے لیے ہے، تو پھر باقی آپ کے کسی بھی معاشرے میں جو آپ کو سوشل ویلفیئر، تو وہ پاکستان لٹرلی ڈز ناٹ ہیو اینی سوشل ویلفیئر پروگرام کہہ لیں یا پالیسی فریم ورک. اب آ جا کے ہاؤس ہولڈ کیا کر رہا ہے؟ قرضے لے رہا ہے، ایسٹس ڈیزالو کر رہا ہے، یا وہ دے آر کٹنگ ڈاؤن آن دیئر ایکسپینڈیچر، یا پھر دوبارہ جوائنٹ فیملی میں یو ڈیپینڈ آن. لیکن اس میں پھر سارے کمپرومائز، اس میں بھی بڑے مسئلے ہیں. دیکھیں ہم جو عرصے سے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی آپ نے بات کی کہ اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ اگر 10 بندے ہیں تو 1 یا 2 کمانے والے ہیں، باقی سارے کھانے والے ہیں. تو ہم نے ایک سوشل ریلم، ایک سوسائٹی کو اس طریقے سے بلڈ کیا ہے کہ ہم اس نتیجے پہ آ کے پہنچ گئے ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں. تو بیک ٹو دا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب، ہم اسی پہ جاتے ہیں جو مائیکل بروے کا پبلک سوشیالوجی کا ماڈل ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوشیالوجی سے کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا؟ وہ تو ہم ایگری ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا. تو کیا ایسا کوئی میکنزم ہم بنائیں یا کس طریقے سے ان کو لے کے آئیں مین فیلڈ میں، مین اسٹریم میں، کہ وہ کچھ سولوشن ہمیں بتائیں؟ کیونکہ ریئل سولوشن تو ان کے پاس ہے. جی، وہ آبویسلی وہ مین اسٹریم سے باہر ہیں، تو وہ ویسے تو اچھا نہیں کہ باہر ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنا سسٹم کے اندر کھبے ہوئے نہیں ہیں. دیکھیے 3 لیول ہے نا پاکستان ایز اے فیڈریشن. اس میں جو سوشل ویلفیئر کی پالیسی ہے وہ تو بہرحال فیڈریشن نے طے کی. ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ کمٹ کرنے کا کام ہے سوشیولوجسٹ کا کہ دنیا میں ماڈل دیکھیں، دنیا میں سوشل پالیٹکس کیا ہو رہی ہے، ہمارے ہاں ڈسٹریبیوشن آف پاور کیا ہے، اور کون کہاں کھڑا ہے، اور کون زیادتی کر رہا ہے، کون جو ہے وہ زیادتی کے ریسیونگ اینڈ پہ ہے. اور اس میں آپ لانگ ٹرم ایک فٹ فار فیوچر پالیسی جو ہے، اور وہ اس پالیسی میں 2 اس کے بڑے پلرز ہیں. ایک یہ کہ نیشنل ویلیو کو ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایکیومولیشن ہے، اس ایکیومولیشن کا کیا کریں؟ کچھ ہاتھوں میں ہے، مطلب کہ وہ مرکزیت اس کی ختم کی جائے. اچھا، اس کو ختم کرنا تو ڈیزائربل ہے، لیکن ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جی اس کو مان لیں. جو اس وقت
ایکومولیشن ہو گئی اس کو تو آپ ان کا ایبسولوٹ پراپرٹی رائٹ ان کو دے کے مان لیں. آئندہ سے بیہیو کریں گے تو کیا ہماری سوسائٹی اس کو انشور کر پائے گی؟ ہمارے انسٹیٹیوشن، ہماری کیپیسٹی ہے کہ جی ہم اب تک تو ٹیکس نہیں کر پائے، آئندہ سے ٹیکس کر پائیں گے؟ یا یہ کہ ہم ایک بلینڈڈ جائیں کہ ہم کہیں جو پیسے والے لوگ ہیں کہ اوکے فائن، ہم آپ کا پارٹلی حق مانتے ہیں لیکن آپ کچھ ڈسٹریبیوشن کی، اب تو ہمیں IMF بھی کہہ رہا ہے کہ جی ملک کو ری ڈسٹریبیوٹیو پالیسیز کی ضرورت ہے. تو وہ نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ایکیمولیشن کے راؤنڈ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں پیسہ کم نہیں ہے، ایکیمولیٹڈ ہے، کنسنٹریٹڈ ہے، اور اس کو اور یہ نیشنل ویلتھ ہے، لوگوں کی بھی ہے لیکن نیشنل ویلیو ہے. تو اب اس میں ہم نہیں چاہتے کہ جی آپ اب یہ نہیں ہے کہ جی جو بندہ امیر ہے اس کو آپ ویلنائز کر دیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ غریب اور بیمار ہمیشہ اکٹھا ہو. That is both have to go. Can we imagine a Pakistan where a poor man can be healthy? اس کے لیے آپ کو جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر ہے سوشل پروٹیکشن ہمارے خیال میں پروونشل سبجیکٹ ہے، پالیسی اس کی فیڈرل ہے. ایکچوئل سوشل پروٹیکشن تو صوبے، آپ صوبوں کی منسٹریز لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں نا جی، ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل ویلفیئر، ڈسیبلٹی ویلفیئر، تمام پروونشل سبجیکٹ ہیں لیکن امپلیمنٹیشن لوکل ہے. تو کیا ہمارا کوئی سوسیولوجسٹ لاہور کے ڈپارٹمنٹ آف سوسیولوجی سے نکل کے نچلی مقامی سطح پر جاتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں جاتا. تو وہ ہمارے سوسیولوجسٹ کو تینوں سطحوں پہ انگیج کرنا چاہیے. سب سے نچلی سطح پر اگین پھر آپ کا سوشل ورک والے، بہت سارے سوسیولوجسٹ سوشل ورک میں کام، جی ہاں بالکل کریں. لوکل لیول پہ سوشل پروٹیکشن، سوشل جسٹس میں کس طرح سے جو ہمارے سوسیولوجسٹ ہیں وہ میپنگ کر سکتے ہیں لوکل لیول پہ کہ اس لوکل لیٹس ایک ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ ویسے اچھا یونٹ آف انالیسس تو نہیں ہے لیکن ڈومیسٹک مارکیٹس کے حوالے سے اگر آپ میپنگ کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ جی واٹ از ہیپننگ، ایکوالٹی کس کنڈیشن میں ہے، سوشل انجسٹس کس کنڈیشن میں ہے، اور ہیلتھ، امپلائمنٹ، ایجوکیشن، وہ اور اس کے لوکل ٹارگیٹس بنا کے تو پھر لوگوں کو اویئرنیس دیں اور مقامی ریپرزنٹیٹیوز کو پتہ ہو کہ جی میرے ریجن یا میرے علاقے کی یہ صورتحال ہے. اور اسی میں پھر یہ جو بڑا پرانا ایک ہے کہ جی آپ نے NFC کر لیا لیکن پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنائے کہ صوبوں سے جو ہے وہ نیچے اختیارات پیسوں کے ساتھ آنے چاہیے. تو ان دیٹ سینس ہمارے سوسیولوجی ڈپارٹمنٹس کو اپنے سلیبائی بدلنے چاہیے، مائنڈ سیٹ بدلنا چاہیے، والنٹری ورک کو پروموٹ کریں. یہ بھی بہت بڑا، یہ بہت بڑا گیپ ہے. بھیجیں لوکل کمیونٹیز میں کہ ہو کیا رہا ہے. اور حالات ہمارے زیادہ خراب نہیں، ہماری سوسائٹی میں بڑی ریزیلینس ہے، پیپل ہیو میڈ آلٹرنیٹیوز. جی لیکن مجھے یہ لگتا ہے ہم نے ریسنٹلی ایک بڑی اسٹڈی کی ہے ایگیلیٹیرینزم کا اسٹیٹس پاکستان میں، تو 95% ہمارے رسپونڈنٹس نے کہا کہ پاکستان واز مور ایگیلیٹیرین 30-40 years before. Now we are a much less egalitarian society and if we don't change the course we will become much more مزید ہاں جی اور زیادہ اپریشن کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی. تو وہ آپ دیکھیں کہ جی یہ why has it happened and how to stop it. تو کس طرح سے ہم معاشرے کو دوبارہ ایگیلیٹیرین بنائیں، تو وہ اس کے لیے sociologists should come forward and do proper analysis and make practical contribution. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے لیے کوئی کویشچن ہی نہیں چھوڑا. میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے خود ہی ساری چیزیں ایکسپلین کر دیں. تو میرا خیال ہے اس اپیل کے ساتھ کہ سوشیالوجسٹ کو مین اسٹریم میں آنا چاہیے، ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ہم کافی سارے ریسرچ کے پروجیکٹ پچھلے عرصے میں ہم نے کیے اور میں نے جو پرسنلی فیل کیا کہ جب آپ ڈیٹا کلیکشن کے لیے جاتے ہیں گلی محلوں میں یا سوسائٹی کے اندر، تو آپ کو جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کا نالج بڑا بڑھتا ہے کہ اس پہ بھی ریسرچ ہو سکتی ہے، اس پہ بھی کام کرنا چاہیے، اس پہ بھی کام کرنا. جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ ان کو جانا چاہیے، مطلب اپنی یونیورسٹی سے باہر نکل کے. اور دیکھیں پبلش بھی ہم کیا کرتے ہیں، مطلب میں اب اکیڈیمیا کی اگر بات کروں کہ ہم نے اکیڈیمک جرنلز میں پبلش کرنا ہوتا ہے اور اس اکیڈیمک جرنلز کو وہی لوگ اکیڈیمیا کے لوگ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
ہاں جی تو نہ ہم میڈیا پہ آتے ہیں سوشیالوجی، نہ ہم ان کو کھینچ کے لا سکتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیوں. تو یہ ان کو تھوڑا سا پبلک میں آنا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے اور آپ سے بات کر کے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ایون آفٹر یور ریٹائرمنٹ، اور آپ نے گورنمنٹ کی اس طرح سے جاب نہیں لی آفٹر ریٹائرمنٹ، اور آپ سرو کرنا چاہ رہے ہیں سوسائٹی کو. تو یہ ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے آپ کی صورت میں، اور آپ نے اپیل بھی کی، اور میں بھی اسی اپیل کے ساتھ مطلب یہ اس کو اینڈ کرتا ہوں کہ سوشیالوجسٹ کو جو ہے وہ مین اسٹریم میں آنا چاہیے اور ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ٹورڈ سوسائٹی. یہ آپ پہ فرض ہے، یہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس قوم نے بڑا کچھ دیا ہے، اس دنیا نے بڑا کچھ دیا ہے. آپ کو یو شوڈ کم آؤٹ آف ایکڈیمک ریلم جس میں ہم وہی آس پاس ایک ہی ایٹماسفیئر کے اندر جو ہے نا گھوم رہے ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور انشاءاللہ پھر کبھی ملا ٹائم تو آپ کے ساتھ مزید ٹاک ہوگی. تو تھینک یو ناظرین، آپ کا بہت شکریہ. پھر اگلی ٹاک میں حاضر. اللہ حافظ.